بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ ان مجالس کا اہتمام و انصرام کرنے والے فروغ عزا اس کے جتنے بھی متعلقین ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان مجالس میں شرکت کرنے والوں کی جتنی بھی حاجات ہیں شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو امیدیں حسرتیں لے کے ذکر سیدہ میں آتے ہو، اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ قبول فرمائے۔ آقازادی ہمارا شمال سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرمائے۔ آقا وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ سلسلہ گفتگو آج اپنی تیسری نشست میں داخل ہو رہا ہے۔ ان مجالس کا موضوع سورہ مبارکہ النساء کی وہ آیہ کریمہ جس میں خدا اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور اسی آیت کے ضمن میں ہماری مسلسل گفتگو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سیدہ صلوات اللہ علیہا کی زندگی صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ سیدہ کی شہادت کے اندر وہ سیدہ کی تحریک کے راز چھپے ہوئے ہیں، جسے دشمن تو انحراف کرتا ہے لیکن ان سے محبت کرنے والے بھی بہت کم ہیں جو اس تحریک کی معرفت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی تحریک تب تک نہیں ہوتی جب تک اس کا محرک نہ ہو۔ جس نے اس تحریک کو چلانا ہو اس کا ہونا، تحریک سے پہلے محرک کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری وجہ، تحریک کے لیے کسی نہ کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ نہ بغیر محرک کے تحریک چلتی ہے، نہ بغیر مقصد کے تحریک چلتی ہے۔ محرک نہیں ہوگا تو تحریک کون چلائے گا؟ مقصد نہیں ہوگا تو کس لیے چلائے گا؟ پھر اس مقصد کو پانے کے لیے اگر کوئی قربانیاں دی جاتی ہیں تو وہ قربانیاں ذات کی نہیں ہوتی، مقصد کے لیے ہوتی۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان مثال دوں کہ جب پاکستان کو علیحدہ ملک بنایا گیا تو یہاں محرک تھا قائد اعظم، مقصد تھا آزادی، اور تحریک تھی تحریک پاکستان۔ پھر اس تحریک کے اندر جتنی بھی شہادتیں ہوئیں، جتنی بھی قربانیاں ہوئیں، انہیں یہ نہیں کہا جائے گا فلاں شخص کی قربانی، فلاں شخص کی قربانی، انہیں کہا جائے گا تحریک آزادی کی قربانی۔ جناب سیدہ نے رسول کے فوراً بعد ایک تحریک کا آغاز کیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ انتہائی عمدہ طریقے سے سن رہے ہیں تو یہیں پہ نتیجہ دینا چاہیے۔ سیدہ کی تحریک اتنی آفاقی تحریک تھی کہ اسی تحریک کے ایک نقطے کا نام کربلا ہے۔ اس تحریک کا آغاز جس کی قربانیاں کربلا میں ہوئیں، جس کی قربانیاں بغداد میں ہوئیں، جس کی قربانیاں آج تک ہو رہی ہیں، ان تمام قربانیوں کی جو سب سے پہلی محرکہ تھی وہ رسول کی بیٹی جس نے اس آفاقی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ تو آپ ایام فاطمیہ میں جناب سیدہ کی مظلومیت سن کے ماتم کر کے تحریک سیدہ کو اتنا مختصر نہ کیجئے گا کہ سیدہ کی تحریک گھر سے لے کے دربار تک تھی۔ نہیں، سیدہ کی تحریک گھر سے دربار تک نہیں ہے، سیدہ کی
تحریک اب قیامت تک چلے گی۔ تو اب جو بات میں نے پہلے کہی، غیر شیعہ نے تو سیدہ کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے تو سیدہ کی اس تحریک کو مانا ہی نہیں، لیکن جنہوں نے سیدہ کو مانا انہوں نے بھی تحریک کو مختصر کیا۔ تو اگر کسی تحریک کو مختصر کر دیا جائے تو بھی اس تحریک کے ساتھ ظلم بھی ہے اور زیادتی بھی ہے۔ آئیے اس تحریک کا دو نقطے میں پڑھ چکا اور آج ہم تیسرے نقطے کی جانب جائیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے آخری حج کے موقع پہ حجۃ الوداع پہ ایک عالمگیر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام کے تمام مسائل اور تمام احکامات بیان کر دیے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے صرف وہ احکامات ہی بیان نہیں کیے بلکہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے جانشین اور پھر اس کے بعد آنے والے جانشینوں کا تذکرہ بھی کر دیا۔ یہیں رسول کے اس خطبے کے بعد آیت قرآنی آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ ہم پہ اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ جب نبی کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو جب آیت آ گئی تھی کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے تو کس چیز کی ضرورت تھی نبی کو لکھوانے کی؟ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے شاید آیت پوری نہیں پڑھی۔ خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے خطرے سے بچائے گا۔ رسول نے احکامات بتائے تھے، خطرہ ابھی باقی تھا۔ میں نے پہلی مجلس میں پڑھا کہ رسول اللہ نے تاکید کی، حکمن کہا، زور دے کے کہا، واجب کی نیت سے کہا کہ جاؤ کرے اسامہ میں۔ اتنا تاکیدی حکم تھا، مسلمانوں نے نہیں مانا، روگردانی کر دی۔ پھر میں نے کل کی مجلس میں پڑھا کہ رسول نے اگلا حکم دیا کہ مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میں کچھ لکھ کے دوں، پھر مسلمانوں نے روگردانی کر دی۔ اب یہاں پر میں آج کی مجلس میں آغاز کرنے لگا ہوں کہ آخر کون سی وجہ تھی کہ جو اصحاب رسول کے لب ہلنے کا انتظار کرتے تھے کہ رسول کوئی حکم کرے اور ہم پورا کریں، جنہوں نے رسول کے کہنے پہ بت چھوڑے، جنہوں نے رسول کے کہنے پہ بیٹیاں زندہ دفن کرنا چھوڑی، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ غیر اللہ کا سجدہ چھوڑا، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ شراب کے مٹکے گھروں سے نکلے، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ جوگر بت پرستی چھوڑی، جنہوں نے نبی کے کہنے پہ نمازیں پڑھنی شروع کی، روزے رکھنے شروع کیے، اتنا سب کچھ نبی کے کہنے پہ کر دیا۔ آخر میں کیا مجبوری بنی تھی کہ سب کچھ نبی کے کہنے پہ کرتے رہے؟ بت چھوڑنا زیادہ مشکل تھا کاغذ قلم دینے سے۔ جو قریب بیٹھے، جو نوجوان بیٹھے ہیں، یہ اس فکر میں میرا ساتھ دیجئے گا، وہ عادتیں جو گمراہی کے زمانے میں پڑی ہوں اسے بڑھاپے میں آ کے چھوڑنا، بڑھاپے میں صرف عمر ہی پختہ نہیں ہوتی، عادتیں بھی پختہ ہو جاتی۔ ان پختہ عادتوں کو چھوڑنا یہ مشکل تھا بجائے کسی لشکر میں چلے جانے کے، شاہ صاحب کاغذ قلم دینے کے۔ تو آخر ان مسلمانوں نے اتنی باتیں نبی کی مانی تھی، یہ باتیں کیوں نہیں مانی؟ اس کو سمجھنے کے لیے میری قوم کے بچوں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، کہ آخر ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ساری باتیں مان رہے تھے اب کوئی بھی نہیں مان رہے۔ جو نبی کے اشارے کو سمجھتے تھے، نبی کہتے تھے 2 رکعت، وہ 2 پڑھتے، 4 پڑھو 4، 3 پڑھو 3 پڑھو، یہاں 7 چکر لگاؤ 7، اتنی باتیں مانتے تھے۔ کیا ہو گیا تھا کہ نبی کہہ رہے اور وہ نہیں مان رہے؟ اس کا مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قریب قریب کون سا واقعہ رونما ہوا۔ تو جب یہ نبی کی باتوں کا انکار کر رہے تھے، ان سے 70 دن پہلے نبی نے علی کی مولایت کا اعلان کیا۔ صرف 70 دن پہلے، صرف 70 دن پہلے رسول نے علی کی مولایت کا، حاکمیت کا، جانشینی کا اعلان کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ساری باتیں مان رہے تھے اب اگر نہیں مان رہے تو یہ وجہ ہے وہ خطبہ
جو رسول غدیر میں دے چکے ہیں. یہاں اللہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں سے بچائے گا. قبلہ تشریف فرمائے یہاں پر خدا نبی سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کسی کو جسمانی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا. کیا کس کی جرت تھی کہ نبی کے بدن کو نقصان پہنچا دے؟ جسمانی نقصان کی بات نہیں ہو رہی. خدا کہہ رہا ہے اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا. یہاں بدن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں نبوت کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ صرف نبی کی نبوت نہیں ہے، یہ پورے کا پورا کار رسالت ہے. اور یہ کار رسالت، اس میں آدم کی محنت، نوح کی محنت. اگر یہ نبی نہ ہوتا، کون آج موسیٰ کو مانتا؟ کون آج ابراہیم کو مانتا؟ کون آسمانی کتابوں کو مانتا؟ یہ وہ نبی تھا جس نے توریت بھی منوائی، انجیل بھی منوائی، زبور بھی منوائی، موسیٰ بھی منوایا، یوشع بن نون بھی بنوایا، ابراہیم بھی بنوایا، اسماعیل بھی بنوایا. اس کا مطلب ہے اس نبی کی زندگی کے اندر سارے نبیوں کی زندگی بند تھی. اس نبی کے اندر پورا اسلام بند تھا. جس نبی کے اندر پورا اسلام بند تھا، اللہ اسے کہہ رہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو پھر تو نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. اس کا مطلب ہے کہ ولایت علی سے صرف رسول اللہ کی رسالت خطرے میں نہیں جا رہی، آدم کی نبوت خطرے میں ہے، ابراہیم کی محنت خطرے میں ہے، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت خطرے میں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا، یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. یہ فرق ہے نبی میں اور امت میں. اللہ نبی کو کہتا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. جو نہ کرنے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا. امت نے سب کچھ کیا، بس وہ نہیں کیا. میں بات سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکوں؟ کتنا فرق ہے؟ بسم اللہ. کتنا فرق ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ کیا کچھ نہیں کیا. امت نے باقی سب کچھ کیا، وہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں کیا. اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ کار رسالت بند ہے ولایت علی میں. تقریریں ختم ہو رہی ہیں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دین پورا بند ہے نظام ولایت کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے اب نبی کوئی نہیں بھیجنا. اب آگے امامت کا سلسلہ شروع ہو. اب جو اللہ پہنچا چکا ہے یہ نافذ کرنے کا وقت ہے. ولایت ہے، نبوت کا کام ہے صرف پہنچانا، امامت کا کام ہے اس کو نافذ کرنا. اب نبی کی نبوت میں اور امام کی ولایت کے درمیان ایک گیپ ہے. نبی کہہ رہا ہے کہ جس نے اس نظام کو نہیں مانا اس نے کچھ بھی نہیں مانا. نبی کی نبوت اور اس نظام ولایت کے درمیان امت آ کے کھڑی ہو گئی. امت نے کہا کہ ہم نبی کا اس نظام کو اس ولایت کے نظام کے ساتھ مربوط نہیں ہونے دیں گے. اللہ نے کہا تھا کہ میرا محمد تو نہ گھبرانا، تو چلا بھی گیا، تو نے دنیا چھوڑ بھی تھی، میں اس نظام کو بچاؤں گا. لے میں تقریر کا پہلا، آج کی تقریر کا پہلا جملہ اپنے جگر سے نکال کے تمہارے اذہان عالیہ کے حوالے کرنے لگاؤ. اللہ نے کہا میرا محمد اگر تو آ بھی گیا یہ پھر بھی اس نظام کے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں تمہیں بچاؤں گا. وہ جو اللہ نے کہا تھا میں بچاؤں گا، اس میں کو فاطمہ کہتے ہیں. وہ اس اللہ کی میں کو، یہ اس اللہ کی میں کا نام فاطمہ. اس میں کا نام فاطمہ.
اللہ نے اللہم صلی علی محمد، اللہ نے اس فاطمہ کے ذریعے وعدہ اللہ نے کیا، پورا زہرا نے کیا۔ میں تحریک سیدہ پڑھ رہا ہوں، میں انقلاب زہرا پڑھ رہا ہوں۔ خدا نے کہا تھا میں بچاؤں گا، اس میں کے وعدے کو پورا کرنے کے۔ قبلہ اعظم ولایتی صاحب تشریف فرما ہے، رونق مجلس ہیں۔ مذہب جعفریہ کے ہاں یہ حدیث معتبر ہے، غیر شیعہ کے ہاں اس حدیث کو لکھا گیا ہے لیکن اتنے تواتر کے ساتھ نقل نہیں کیا گیا جس طرح شیعوں نے مانا ہے، لیکن یہ غیر شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی نے ایک حدیث سے قدسی کو بیان کیا، نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا تھا لولاک لما خلقت الافلاک، میرا محمد اگر تو نہ ہوتا۔ یہ شیعوں کے ہاں مستند ہے، اس پہ شیعوں کے ہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب شیعوں نے اسے صحیح مانا ہے کہ یہ صحیح ہے اور تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوئی ہے اور اسے حدیث قدسی کی حیثیت ہے۔ اگر آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہے لیکن آپ نے آدھی سنی ہے، میں پوری پڑھنے لگا۔ فرمایا میں زمین و آسمان پہ کچھ نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا، کیونکہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے، اگر تو نہیں ہوگا تو اس نظام کو چلائے گا کون؟ یہ نظام ہستی، یہ نظام ہست و بود، یہ نظام گیتی، یہ نظام آب و گل، یہ قائم ہی تیری وجہ سے، کیونکہ تو اس کا رسول ہے۔ پھر خدا نے فرمایا میرا محمد اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ یہاں معاذ اللہ نبوت کو کمزور یا مفضول نہیں کیا جا رہا، یہاں اعلیٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ علی نہ ہوتا تو تو نے جو نظام پہنچایا تھا اسے لے کے کون چلتا؟ تو اگر اس نظام کو میں نے آگے نہ چلانا ہوتا، میں تجھے نہ بناتا، کائنات نہ بناتا اگر تو نہ ہوتا، تجھے نہ بناتا اگر علی نہ ہوتا۔ قرآن یہاں لے آؤ، میں سر پہ رکھ کے حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تجھے اور علی دونوں کو نہ بناتا۔ لما خلقتما لما خلقتما، میں تم دونوں کو نہ بناتا اگر زہرا کو نہ بنا، اس لیے کہ تو نے پہنچانا ہے، علی نے نافذ کرنا ہے، زہرا نے بچانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں زہرا کی حیثیت ایک بیٹی کی نہیں، ایک زوجہ کی نہیں، ایک ماں کی نہیں، بی بی کو اللہ نے وہ منصب دے کے بھیجا ہے جس سے اس نے نبوت کو بھی بچانا ہے اور امامت کو بھی بچانا۔ تحریک سیدہ سنیے گا، انقلاب زہرا سنیے گا، یہ ہے مشن زہرا، یہ ہے سیدہ کو زمین پر اتارنے کا مقصد۔ اس وجہ سے اللہ نے زہرا کو زمین پر اتارا تاکہ وہ اس نظام کو بچا سکے۔ اب آئیے تاریخ کا سفر کرتے ہیں کہ بی بی نے اس نظام کو بچایا کیسے۔ نبی نے پہنچا دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ نظام اب آگے چلے گا۔ امت اس نظام کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ یہ جو تو نے غدیر میں کہا ہے نا، ہم اس نظام کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ اب نبی کا کام تھا صرف پہنچانا، اب اگلے آنے والے امام کا کام تھا کہ اسے نافذ کرنا ہے۔ اب امت کے سامنے نبی نہیں آیا، جو بیٹھے ہیں موضوع سننے کے لیے وہ چل رہے ہیں، جو موضوع سن رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب امت کے سامنے نبی نہیں آئے، علی نہیں آئے، اب اسی نے آنا تھا جس کے ذمے تھا بچانا۔ اچانک دربار میں نہیں گئی،
زمینی ملکیت کے لیے نہیں گئی. شہزادی نے اس پورے نظام کو بے نقاب کرنا ہے. سیدہ کی تحریک کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب یہاں پر تاریخ کا یہ سفر ہے کہ رسول اللہ، جہاں تک میں کل پہنچا، رسول کا دو مجھے کاغذ قلم، میں تمہیں کچھ لکھ دوں. انکار کر دیا گیا. رسول کو وہ کاغذ قلم نہ دیا گیا. اب یہاں پر اہل سنت کتابوں میں ابن ابی الحدید نے بھی اپنی شرح میں لکھا کہ رسول نے بستر سے سر اٹھایا اور اٹھا کے رسول نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. اور نبی کی ایک زوجہ جلدی سے اٹھی اور انہوں نے اپنے باپ کو بلایا. جو ہی صاحب شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ جو ہی وہ شخص جسے نبی کی ایک زوجہ نے، جب نبی نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ، اس نے اپنے باپ کو بلایا. نبی نے چہرہ پھیر کے کہا میرے حبیب کو بلاؤ. میں شرح نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، ابن ابی الحدید معتزلی سے پڑھ رہا ہوں. یا بائیں جانب سے دوسری پیغمبر کی زوجہ اٹھی، انہوں نے اپنے باپ کو بلایا. نبی نے سارا آسمان کی طرف کر کے کہا کوئی میرے حبیب کو بلاؤ. جب دونوں بزرگ شرمندگی سے حجرے سے نکل رہے تھے، زہرا نے دروازے پہ کہا یا علی بابا بلا رہے ہیں، یا علی آپ کو بابا بلا رہے ہیں. حق وہ ہے جو غیر کی زبان سے نکلے. آپ کو بابا بلا رہے ہیں. رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا اور رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بستر پہ بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے. رسول اللہ نے شدت مرض کو چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھ مولا علی کے بلا تشبیہ کاندھوں پر رکھے. کاندھوں پر رکھنے کے بعد اپنی چادر کو اپنے اور علی کے سر کے اوپر دیا. اور جو انہوں نے نہیں لکھا تھا وہ علی کو سنایا. کوئی بندہ بیٹھا ہے جو محنت کی قدر کر سکتا ہو؟ جو لکھا نہیں گیا تھا وہ علی تک پہنچایا. کافی دیر نبوت اور امامت ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی بغل گیر رہی. آخر مولا امیر المومنین نے رسول کو سہارا دے کے رسول کا سر مبارک تکیے پر رکھا. یہاں پر ایک مجھے روایت کا اور پوسٹ مارٹم کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ نبی نے آخری وقت میں ایک صحابی جس کا نام ابو بکر ابن قحافہ تھا، اس سے اپنی جگہ پہ مصلی عبادت پہ نماز جماعت کی امامت کے لیے کھڑا کیا تھا. بڑی خندہ پیشانی سے جملے سنیے گا، بڑے یقین سے سنیے گا، بڑے اعتماد سے سنیے گا. آپ کا نوکر، میں نے اسپیشلائزیشن ہی اسی کام کے لیے کی ہے. انہی چیزوں کو ہم بڑے آرام سے ایسی میٹھی دوائی دیں گے. جی انہیں کھڑا، غصہ ہم نے نہیں کرنا، ناراض ہم نے نہیں ہونا. کیوں؟ اچھا رسول اللہ نے انہیں کیا دیا جی؟ رسول اللہ نے انہیں اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا. واحد ایک نس ہے خلافت کو بچانے کے لیے. جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ ان کی خلافت کی دلیل، ایک واحد یہ نس ہے جو لے کے آتے ہیں کہ ان کی خلافت کی نس یہ ہے کہ رسول اللہ نے انہیں اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا. ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس نس کو تسلیم کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس وہی دین ہے جو نبی نے دیا تھا؟ سنو جی ہمارے پاس وہی دین ہے. اگر آپ کے پاس وہی دین ہے تو کیا آپ کے مذہب میں امام جماعت کی کوئی شرط ہے؟ ہاں، اگر تو آپ کے ہاں یہ رول ہے کہ امام جماعت کی یہ شرائط ہے تو پھر مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ نے نبی کا دین فالو کیا ہے. تو نبی نے بھی اتنے صحابہ میں سے ایک قابل کو چنا تو آپ نے بھی اس کے بعد ایک قابل کو چنا. جب آپ مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے صرف عمر دیکھتے ہیں
کوئی قابلیت نہیں دیکھی جاتی. صرف ہمارے ہم مذہب جعفریہ میں پیش نماز کی شرطیں ہیں. ہم شرائط پوری ہوں تو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں. جہاں بغیر شرطوں کے 2 رکعت کا پیش نماز نہیں رکھتے، امام کیسے بنا سکتے تھے؟ یہ ایک نص ہے کہ جس وجہ سے انہیں، اور جب اس کو پڑھا گیا تو اس کے لیے اتنی حدیثیں، خود ہی اتنی کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے کتابوں میں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول نے کہا تھا، ایک حدیث کے نہیں رسول نے نہیں کہا. رسول کے اس وقت حجرے میں عبداللہ ابن زمان کھڑا تھا. رسول نے اسے کہا کہ کون ہے مسلمانوں کو جماعت کروائے گا، تو وہ باہر گئے اور باہر جا کے اس نے ان کو کھڑا کر دیا. اور بعد میں اس نے کہا کہ مجھے تو رسول نے کہا ہی نہیں تھا، میں نے اپنی مرضی سے آپ کو کھڑا کیا تھا. اتنی کنفیوژن ہے کہ کوئی ایک بھی حدیث مجھے صحیح لا کے بتائے کہ یہ ایک حدیث ہے جس کو تمام نے مستند کہا ہے اور تمام نے اس پر اجماع کیا ہے کہ یہ حدیث ہمارے ہاں معتبر ہے. 7 سے زیادہ حدیثیں تو میں بیان کر سکتا ہوں. کوئی حدیث نبی کی بیوی کی بیان کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے کہا گیا تھا. تو ایک نبی کی بیوی کو جب کہا گیا، حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ تو میرے مصلی پہ کس کو کھڑا کر، اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ کو اس لیے نہیں کھڑا کر سکتی کیونکہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ روئیں گے اور رونے کی وجہ سے وہ نماز اونچی آواز میں نہیں پڑھا سکیں گے. یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہے. ہاں اس طرح بھی حدیث آئی ہے، میں ساری بیان کر دوں. اس طرح بھی حدیث آئی ہے، اس طرح بھی روایت آئی ہے کہ اس لیے انہیں کھڑا نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ روئیں گے اور رونے کی وجہ سے ان کے حلق سے آواز نہیں نکلے گی اور مسلمان نماز کیسے پڑھا سکے. پھر مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی روایتیں آئیں. کوئی ایک روایت تو آئی نہیں، کوئی ایک نص تو آئی نہیں جس پہ ہم دلالت کر سکیں، ہم اسے مان سکیں کہ اس وجہ سے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ انہیں رسول نے تجویز کیا تھا، تو جس رسول نے اپنے بعد میں بڑی اہم بات نوٹ کروانے لگا، جس نبی نے اپنے بعد اپنے جانشین کا فیصلہ امت کے حوالے کیا تھا، اس نے مصلی پہ نماز پڑھانے والے امام کا امت کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ نبی کو چاہیے تھا، نبی کہتے کہ جاؤ جا کے خلیفہ تو بعد میں تم نے میرا چننا ہے، تو مسجد میں کھڑے ہو کے جس کو تم لوگوں نے چننا ہے اسے مصلی پہ کھڑا کر دو. اچھا 2 رکعت کی نمازیں پڑھانے کے لیے تو نبی فیصلہ کرے کہ کون جائے گا. اب دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ اگر نبی نے انہیں چنا تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی اگر اپنی ایک نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی پہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون پڑھائے گا، تو پھر اپنے بعد اپنے جانشین کا فیصلہ بھی انہوں نے کرنا تھا کہ کون جائے گا. اور اگر نبی نے جانشین کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر امامت بھی غلط ہے. پھر دوسری بات ہے، تھوڑی دیر پہلے نبی کہہ رہے کاغذ قلم دو، اور انہی میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ انہیں ہذیان ہو گیا ہے، اور جب انہوں نے کہا اسے کھڑا کر دو، انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہو گئے ہیں. پھر تھی اگلی دلیل کہ کیا نبی کی زندگی میں ساری ہی نبی کی غیر موجودگی میں نمازیں وہ پڑھاتے تھے؟ جب رسول سفر پہ جاتے تھے تو ہر نماز تو نبی نے، جب رسول مدینہ سے چلے جاتے تھے کسی نہ کسی سفر میں جاتے تھے، اتنے غزوات کے اندر رسول گئے تو اپنے بعد رسول کسی نہ کسی کو تو کھڑا کر کے جاتے تھے کہ تم میرے بعد مدینے کے لوگوں کو نماز پڑھانا. تو پھر چاہیے تھا وہ سارے ہی آتے. بھئی اگر خلیفہ بننے کی شرط یہی ہے کہ جسے نبی نے اپنی زندگی میں مصلی دیا ہو تو سب سے پہلے ابن مکتوم کو آ جانا چاہیے تھا کہ مجھے نبی کہہ کے گئے تھے کہ تو بھی نماز پڑھا. سارے وہ صحابی آ جاتے جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ تم نماز پڑھا دو. تو پھر یہ فیصلہ آخری والے پہ کیوں ہوا؟ اچھا نماز پڑھانے کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے یا بستر پہ رات سونے کا ٹائم زیادہ ہوگا؟ جو 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے مصلی پہ آئے اس کے لیے شرط ہو گئی کہ یہ نص ہے خلافت کی، تو جسے اپنے بستر پہ لٹایا تھا. اچھا مسلمانوں کے آگے نماز پڑھانا یہ زیادہ آسان کام ہے، مشکل کام ہے، یا سورہ توبہ لجا کے مشرکوں کو سنانا یہ مشکل کام ہے؟
تو یہی صحابی لے کے گئے تھے، آدھے رستے میں علی نے پکڑی ہے. ہاں ابن عیسی نے لکھا ہے، اساکہ نے لکھا ہے، تمام مورخین نے لکھا، آدھے رستے میں گئے تھے یا پیچھے سے علی گئے. فرمایا رسول نے حکم دیا یہ مجھے دے. کیوں؟ رسول نے تو مجھے بھیجا ہے. فرمایا رسول نے کہا تو اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر اللہ نے مشرکین کی مذمت کی ہے. مشرکین کی مذمت کرنی ہے، ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہنا دیکھو ہمارے اللہ نے تمہارے پر یہ لعنت بھیجی ہے، اللہ نے تمہیں اس لہجے سے پکارا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کہیں جا کے وہاں قرآن کی آیت پڑھنی شروع کرے اور آگے سے کوئی مشرک ہی کھڑا ہو کے کہہ دے آج مذمت کر رہا ہے، کل ہمارے ساتھ بتوں پوچھ رہا تھا. مذمت وہ کرے گا جس نے زندگی میں کبھی سے. تو اب یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے اوپر اتنی دلائل ہیں کہ اگر میں موضوع کو اس طرف لے کے جاؤں گا تو صرف اسی ایک نص کو ختم کرنے کے لیے دلائل کا انبار ہے کہ ان کا مسلح کھڑا ہونا خلافت کی دلیل نہیں ہے. ہاں خلافت کی دلیل کس طریقے سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان جو مسلح پہ نماز پڑھائے اور پھر وہی بعد میں رسول کا جانشین بھی بن جائے اور وہی بعد میں رسول کا خلیفہ بن جائے. جب مولا علی نے رسول کو بستر پہ لٹایا تو رسول کی آنکھیں بند ہوئی. رسول اللہ کی آنکھوں کا بند ہونا تھا. جس لمحے رسول کی آنکھ بند ہوئی رسالت مآب کا سر مبارک آغوش امیر المومنین میں تھا. مولا علی کی گود میں نبی کا سر تھا. نبی کی آنکھیں بند ہو گئی. اب میں یہاں سے تاریخ پڑھوں، مصائب نہیں ہے یہ تاریخ ہے، مجھے انقلاب زہرا اور کے سیدہ کو پڑھنا ہے. نبی کی آنکھیں بند ہوئیں. اہل بیت اطہار نے رونا شروع کیا. رونے کی آواز حجرے سے نکل کے دروازے پہ پہنچی. دروازے پہ اصحاب پیغمبر کا رش تھا. اب یہ جو باتیں ہیں میں اہل سنت کی تواریخ سے پڑھ رہا ہوں، میں طبقات ابن سعد سے پڑھ رہا ہوں، میں اسد الغابہ سے پڑھ رہا ہوں، میں ابن اساکر سے پڑھ رہا ہوں، میں زہبی سے پڑھ رہا ہوں. ان تمام نے ان واقعات کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا. اصحاب دروازے پہ گریہ کر رہے تھے، شدت غم میں نڈھال ہو رہے تھے، بے چین ہو کے رو رہے تھے کہ رسول دنیا سے چلے گئے. اسی اسنا میں ایک شخص نبی کے گھر سے باہر نکلا جس نے تلوار کو نیام سے نکالا ہوا تھا. نام اس کا عمر ابن خطاب تھا. اس نے دروازہ پیغمبر پہ جا کر خبردار کوئی نہ روئے، کون کہتا ہے کہ محمد مر گئے؟ جیسے موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے ویسے ہی یہ بھی گئے ہیں، ان قریب وہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے. پھر تھوڑی دیر وہ سکوت میں رہے، پھر سکوت میں رہنے کے بعد پھر سر اٹھایا. جیسے عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا ہمارے نبی کو بھی زندہ اٹھایا ہے، یقیناً وہ ہمارے پاس جلد پلٹ کے واپس آ جائیں گے. جب انہوں نے یہ دو دلیلیں دی تو روتے ہوئے مسلمان خاموش ہو گئے. وفات رسول کا دنیا سے جانا ایک موما بن گیا. ایک کشمکش کی کیفیت ہو گئی کہ نبی زندہ ہیں، آسمانوں پہ چلے گئے، غائب ہو گئے. روتے ہوئے مسلمان چپ ہوئے. اتنی دیر میں اہل سنت تواریخ کہتی ہے عمر ابن زائدہ مجمع میں سے کھڑا ہوا. اس نے عمر ابن خطاب کی طرف دیکھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی. خدا کہتا ہے کہ جب میرا محمد ہم تمہیں ان سے اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ پلٹ جائیں گے اپنے دین کی جانب. جو ہی اس نے یہ آیت پڑھی فوراً انہوں نے کہا خبردار، اگر تو نے شور کیا میں سر تن سے جدا کر دوں گا. اتنی دیر میں ابو عبیدہ جراح اور ایک اور شخص آیا. اس نے آ کے کہا اعلان کر دو کہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں. اب یہاں پر اہل سنت تواریخ کہتی ہے کہ اس صحابی کا یہ غصے میں خطاب کرنا، مسلمانوں کو جھڑکنا ان کی جذباتی کیفیت تھی. ان کو یہ خبر برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہذا وہ جذبات میں آ کر مسلمانوں سے خطاب کیا. جب انسان جذبات میں آ کے اس طرح کی بات کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ حقیقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. یہ جذبات میں آئے تھے کہ میں نہیں مان سکتا کہ نبی دنیا سے چلے گئے. پھر جب ان کے ذہن نے قبول کر لیا تھا کہ نبی چلے گئے، انہیں نبی کے جنازے پہ جانا چاہیے تھا، صحیفہ میں نہیں جانا چاہیے تھا.
یہ کیسے جذبات ہیں، یہ کیسے جذبات ہیں میرا مسلمان بھائی، جو نبی کے دروازے پہ تو نبی کی محبت میں تھے، پھر اس کے بعد یہیں کھڑے تھے، یا کسی نے خبر دی تم یہاں بحث کر رہے ہو، وہاں سقیفہ بنی سعدہ میں انصار جو مدینہ کے رہنے والے باشندے تھے، انہوں نے اکٹھے ہو کے اپنا امیر چننا شروع کر دیا۔ یہ لوگ دروازہ پیغمبر سے دوڑے، سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے۔ جب سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے تو اس وقت انصار نے سعد بن عبادہ انصاری کو اپنا امیر منتخب کر لیا تھا، جو انصاریوں میں سے سب سے زیادہ بزرگ تھے اور بوڑھا تھا۔ اسے اٹھا کے بھی نہیں لے کے آئے تھے، وہ اتنا ضعیف تھا کہ اسے بستر پہ لایا گیا تھا، اور اسے سقیفہ بنی سعدہ میں اپنا انصار نے امیر منتخب کر لیا تھا۔ اسی اثناء میں یہ لوگ سقیفہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کیا کیا تم نے؟ انصار نے کہا ہمیں خبر پہنچی تھی کہ نبی دنیا سے چلے گئے، لہذا ہم نے اپنا امیر منتخب کر لیا ہے۔ اسی لفظ کو سننے کے بعد عمر ابن خطاب نے واپس جواب دیا، تم کون ہوتے ہو نبی کے بعد اپنا امیر منتخب کرنے والے؟ انصار کے ایک شخص نے جس کا نام منذر تھا، اس نے آواز دے کے کہا ہم اس لیے ہیں کہ تم لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، ہم نے تمہیں گھر دیے تھے، ہم نے اپنے مال میں سے حصہ دیا تھا، ہم نے تمہیں رہنے کی جگہ دی تھی، تمہیں تمہارے وطن والوں نے نکالا تھا، ہم نے تمہیں وطن دیا، ہم نے تمہیں گھر دیا۔ اسلام میں سب سے زیادہ حصہ ہماری قربانیوں کا ہے۔ اگر ہم تمہیں وطن نہ دیتے تم کیسے اسلام بناتے؟ ہم تمہیں گھر نہ دیتے تم کیسے آج دیندار بنتے؟ لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ نبی کے بعد امیر ہم میں سے ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، یا اسی صحابی نے آواز دے کے اسی لہجے میں کہا خبردار، نبی کی، اب یہ جملہ سنیے گا، نبی کی وصیت ہے کہ میرے بعد میرا جانشین میرے گھر میں سے ہوگا، تو کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں۔ اب ان جملوں کو ذہن میں رکھیے گا، کل آپ کو جناب زہرا کی تقریر سناؤں گا، جناب زہرا کا احتجاج سناؤں گا، اس وقت یہ جملے میں دہراؤں گا، اور اگر آپ نے اس وقت سنے ہوں گے تو اس وقت آپ کو لطف آئے گا۔ انہوں نے کہا رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرے گھر میں سے ہوگا، تو کیونکہ ہم اہل قریش ہیں، ہم رسول کے اس خاندان سے ہیں، ہم قریش میں سے ہیں، تو رسول کے بعد جانشین ہم میں سے ہوگا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو اب یہاں پر انصار نے رزسٹ نہیں کیا، تھوڑا سا سرنڈر کیا۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں، ایک امیر تم منتخب کر لو، ایک ہم منتخب کر لیتے۔ یہاں پر مورخین کہتے ہیں اگر انصار یہ ڈھیلا پن نہ دکھاتے، یہاں یہ کام نہ کرتے، تو مہاجرین کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ انصار سے امارت واپس لے لیتے۔ جب انہوں نے خود ہی انہیں ایک آپشن دے دیا کہ ایسا کرو، ایک امیر تم میں سے ایک ہم میں سے، فوراً اس صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، امت ایک ہو امیر دو ہو جائیں، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ تم میں سے امیر ہو، امیر ہم میں سے ہوگا۔ کون امیر ہوگا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے ساتھ کھڑے ہوئے صحابی جس کا نام عبداللہ ابن عثمان ابن عامر تھا، جسے لوگ ابو بکر کہہ کے یاد کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر بلند کیا، فرمایا رسول کے خاندان میں سے بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔ یہاں پر یہ تقریر یہاں تک پہنچی تھی یا سب سے پہلے ابو عبیدہ جرح نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے ہاتھ پہ دے کے اس کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف مکی آیا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کر لی۔ اس کے بعد نعمان ابن بشیر انصار میں سے آیا، یہ سعد بن عبادہ انصاری کا سگا چچا زاد بھائی تھا، لیکن حسد کی تھی، آپس میں مخالفت تھی۔ انصار نے ذاتی مخالفت کا بدلہ لیا، فوراً آ کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ جب نعمان ابن بشیر نے بیعت کی تو انصار کے نوجوانوں نے آ کے بیعت کرنی شروع کر دی۔ وہاں پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ سعد بن عبادہ انصاری کو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر، اہل سنت طریق کے لفظ پڑھ رہا ہوں، حرف پڑھ رہا ہوں اہل سنت طریق سے، سعد بن عبادہ انصاری جیسے بوڑھے صحابی کو ٹھڈوں کے ساتھ مارا گیا،
اسے لاتوں کے ساتھ مارا گیا، اسے زخمی کیا گیا، اس کا بیٹا قیس اپنے باپ کو گھسیٹ کے ان سے بچاتا ہوا اپنے گھر واپس لے کے گیا۔ آخری لمحے تک سعد بن عبادہ انصاری نے بیعت نہیں کی تھی خلیفہ کی، پھر اس نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور رستے میں تھا اور اس کو کہیں سے ایک تیر آیا تھا جو اس کے سینے پہ لگا اور یہ موقع پہ مر گیا۔ آج تک مورخ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ انصاری کو جنوں نے مارا تھا۔ ہاں آج تک ہر تاریخ میں ہے کہ جنوں نے مار دیا، کیونکہ اس کے قاتل کا نہیں پتا کہ کہاں سے تیر آیا اور لگا اور یہ مر گیا۔ تو جب تیر پھینکنے والا کوئی نہیں تھا تو پھر ہم یہ طے کر لیا کہ اس کو جنوں نے مارا تھا۔ یہ کہتے اس کو جنوں نے مارا تھا، یہ ہمیں پتا ہے کہ کنوں نے مارا تھا، یہ ہمیں پتا ہے کہ اسے کنوں نے مارا تھا، کس نے مارا تھا، کس کا تیر تھا۔ اگلی تقریروں میں شاید نام بھی آ جائے کہ کون تھا وہ تیر پھینکنے والا۔ آخر سعد بن عبادہ انصاری کو زخمی حالت میں اس کا بیٹا قیس لے کے وہاں سے چلا گیا۔ یہ حالت ہو رہی ہے ثقیفہ میں، یہاں مہاجر انصار ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، قبالی تعصب کی وجہ سے لڑائی شروع ہو رہی۔ ادھر رسول کے گھر میں حالت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، علی ابن ابی طالب رسول کو غسل دے رہے ہیں۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں ابھی تک، رسول کو غسل دیا جا رہا ہے۔ جب رسول کا غسل مبارک مکمل ہو گیا، مولا علی نے حکم رسول کے مطابق رسول کو کفن دیا۔ کفن مبارک مرتب ہو گیا، کفن دیا جا چکا۔ جب رسول کی تکفین مکمل ہو گئی تو اب آیا رسول کے جنازے کا وقت۔ اب یہاں اصحاب پریشان تھے کہ رسول کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ آخر وہ جو گھر کے اندر موجود تھے انہی میں سے ایک نے پوچھا، یا علی رسول کا جنازہ، نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ علی نے فرمایا کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نبی کے آگے کھڑا ہو سکے؟ نبی کی زندگی میں کوئی نبی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نبی کے جانے کے بعد کوئی نبی کے بدن پہ امامت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آج بھی ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کی تکبیروں کا اردو اور انگلش ٹرانسلیٹ دیکھیں تو یہ جنازے کی تکبیریں اس میت کے لیے دعا ہے، اس کی بخشش کی دعا ہے۔ تو کون ہوتا ایسا جو نبی کے جنازے پہ کھڑا ہو کے نبی کی بخشش کی دعا کرتا؟ پھر مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی پھر کیا کریں؟ فرمایا ایک ایک کر کے رسول کے چہرے کی زیارت کرو، اور تمہارا نماز جنازہ یہ ہے کہ رسول کی میت پہ حاضر رہو۔ حاضر ہونے کے بعد اس آیت کو پڑھو، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کو دہراتے جاؤ اور نبی کے جنازے سے جاتے جاؤ۔ تمہارا نبی کے جنازے پہ حاضر ہو کے یہ درود پڑھ دینا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہاں یہ حالت ہو رہی تھی۔ اب وہاں ثقیفہ بنی سعدہ میں طے ہو گئی تھی خلافت۔ اسے جسے خلیفہ بنایا تھا لے کے مدینے کے بازار سے نکلے، جو شخص سامنے سے چلا رہا تھا اسے پتہ نہیں تھا، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پر رکھا، چل تیری بیعت ہو گئی، ادھر آ، بیعت ہو گئی۔ یوں یقین کیجئے میں بالکل حقائق پڑھ رہا ہوں، یوں جو سامنے آنے والا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں یہی خبر نہیں تھی مدینے والوں کو کہ رسول دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ مدینے میں بھگدڑ کیسی مچی ہوئی ہے۔ میں حسینیہ اسلامک مشن بریڈ فورڈ میں یہ باتیں اپنی زندگی میں ریکارڈ بنا کے جا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ رسول کے جانے کے بعد اچانک نہیں ہوا، غدیر سے لے کے رسول کی شہادت تک پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا۔ ورنہ اتنی جلدی کسی کا منتخب ہو جانا، کسی کا وزیر خزانہ بن جانا، کسی کا چیف جسٹس بن جانا، اتنی جلدی عہدوں کی تقسیم کروا دینا، یہ کچھ کیسے ممکن تھا؟ مہاجرین طے پا چکے تھے، جس انصار سے بیعت لینی تھی وہ طے ہو چکے تھے، کیونکہ غدیر سے آنے کے بعد یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی، ووٹیں توڑی جا رہی تھی، لوگ
اکٹھے کیے جا رہے تھے، ملایا جا رہا تھا کہ ہم نے نبی کے بعد کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ ادھر ترتیب پا رہا. موضوع سے آپ متفق ہیں؟ یہ سب کچھ بس میں بالکل ختم کر رہا ہوں. یہ سب کچھ کیونکہ کل مجھے جناب سیدہ کے دربار میں پہنچنا ہے، بی بی کی تقریر اور بی بی کی اس تحریک کے منطقی نتائج آپ تک پہنچانے ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، علی اپنے گھر میں خاموش تھے، پوری ذمہ داری کے ساتھ. بمثل قرآن یہ کتاب سامنے موجود ہے. اہل سنت نے بھی لکھا کہ رسول کا تدفین، رسول کا دفن ہونا رسول کی رحلت کے 3 دن بعد ہوا. اہل سنت لکھا، ابن خلدون نے لکھا 3 دن تک نبی کا جنازہ نبی کے گھر میں رہا. سب نے لکھا کہ 3 دن تک نبی کا جنازہ نبی کے حجرے میں پڑا رہا. آج کسی میت کو بغیر سرد خانے کے ایک رات کو گھر میں رکھے نہیں رکھ سکتا. فوراً کسی سرد خانے کا اہتمام کرو، کسی کولڈ سٹور کو ڈھونڈو، کیونکہ میت سے بدبو آ جائے گی. رسول کا جنازہ اس گرمی کے موسم میں 3 دن تک گھر کے اندر ہے. یہ میں مذہب شیعہ کی وکالت نہیں کرنے لگا، غیر کو اس کے گھر سے اعتراض کرنے لگاؤ، جواب دینے لگاؤ. جس نبی کا جنازہ گرمی کے عرب کے تپتے ہوئے موسم میں 3 دن اپنے گھر میں پڑا رہا، اس سے بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا؟ 3 دن تک نبی کا جنازہ گھر میں موجود رہا. سوموار والے دن، یہ جو میں نے کل والی مجلس میں جملے پڑھے تھے، یہ جمعرات کا واقعہ تھا. جمعرات کے بعد رسول زندہ رہے سوموار تک. سوموار کو منڈے رسول کی شہادت ہوئی. اس کے بعد منگل کا پورا دن، منگل کی پوری رات، بدھ کا پورا دن، بدھ کی پوری رات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات علی نے رسول کو حجرے میں دفن کیا. 3 دن تک مسلمان نہ رسول کے گھر آئے، میں رسول کے جنازے پہ آئے. اب مہاجرین اور انصار متفق ہو چکے تھے. اب تیسری ایک مدینے کی بڑی طاقت تھی، ایک پاورفل طبقہ تھا جسے کہا جاتا تھا بنی امیہ. یہ بنی امیہ مالی طور پہ، فائنینشلی طور پہ مضبوط لوگ تھے، عددی طور پہ فگر وائز بہت زیادہ لوگ تھے. لہذا حکومت مکمل نہیں ہو سکتی تھی جب تک بنی امیہ کو شامل نہ کیا جائے. بنی امیہ ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں. سقیفہ میں بھی نہیں گئے، ابھی تک وہ خاموش ہیں. خاموش کیوں ہیں؟ محبت علی میں نہیں، محبت رسول میں نہیں. ان کا سردار جس کا نام ابو سفیان تھا، وہ اس وقت مدینے میں نہیں تھا، وہ بزنس کی غرض سے شام جا رہا تھا. رستے میں اسے خبر ملی نبی دنیا سے چلے گئے. اس نے پہلا سوال کیا، خلیفہ کسے بنایا ہے؟ اہل سنت تاریخ، اہل سنت ہسٹری، خلیفہ کس کو بنا کے گئے؟ اس نے کہا کہ اصحاب نے انہیں کاغذ قلم نہیں دیا تھا، اور بعد میں سقیفہ بنی سعدہ میں عبداللہ ابن عثمان ابن عامر، ابو بکر ابن قحافہ اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا. اس نے تیز رفتار سواری، گھوڑا یا اونٹ، دوڑایا مدینے کی طرف. سر پٹ دوڑا، مدینے میں پہنچا. علی رسول کو دفن کر چکے تھے. اب امیر المومنین رسول اللہ کی قبر مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مدینے پہنچتا ہے. مدینے پہنچتے ہی ایک ایک حرف میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو نسلوں تک یہ اثاثہ محفوظ رہے، یہ حقائق محفوظ رہیں جو اس 4 دیواری سے محفوظ کروائے گئے تھے. جو ہی یہ پہنچتا ہے مدینے، یہ پہنچتا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہاں ہے، رسول کا چچا کہاں ہے، کیونکہ وہ بزرگ تھا اور یہ بھی مکہ کا رہنے والا تھا، بوڑھا تھا. اس کا حضرت عباس کا ہم اثر ہونے کی وجہ سے اس پوچھا حضرت عباس ابن عبد المطلب کہاں. حضرت عباس ابن مطلب کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا، عباس یہ کیا؟ حرف حرف پڑھنے لگاؤں، شبلی نعمانی تک بھی ثابت کروں گا، ابن خلدون تک، جتنی تاریخ چاہو. میں کتابوں کے نام لے کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا، عباس ابن مطلب یہ تم نے کیا کیا؟ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے ہوتے ہوئے خلافت اتنے چھوٹے خاندان میں چلی گئی.
लफ्ज सुनना अबू सुफियान के, बनी तमीम और बनी अदी के लोग इस काबिल थे जिन्हें तुमने खलीफा बना दिया? कहां थी? क्यों नहीं अली ने मुतालिबा किया? हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि ना नबी है ना इमाम है, इन्होंने देखा बनो में का सरदार और अली की तरफदारी। कहने लगे क्या कहना चाहता है तो अबू सुफियान? कहने लगा कहां है अली? अली को कहें उठे, अगर अली के पास लोग नहीं है मैं लेके आऊंगा। खुदा की कसम मैं मदीने की गलियों को सवारों से और प्यादों से भर दूंगा, अली को तलवार भी नहीं चलाने दूंगा। सिर्फ जाके अली दरबार में खड़ा होके इतना कहे खिलाफत मेरा हक है, यह कह के अली खामोश हो जाए, फिर हम देखेंगे कि हम इनसे खिलाफत कैसे वापस नहीं लेते। हजरत अब्बास ने जब उसके जज्बात देखे तो समझ गए शायद दिल में मोहब्बत आ गई है, शायद उनके बुग्ज में कर रहे हैं। हजरत अब्बास के चेहरे पे मुसर्रत आई, कहा आओ जल्दी अली के पास जाते हैं। अमीर अल मोमिनीन के पास गए। अमीर अल मोमिनीन मस्जिद नबवी में रेत पे बैठे हुए हैं। यहां ये पहुंचे दोनों बुजुर्ग, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और अबू सुफियान। हजरत अब्बास इब्ने मुत्तलिब ने आके फौरन अली का शाना हलाया। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की आवाज आई, ऐ अली देखो कौन मिलने के लिए आया है। मौला अली ने सर न उठाया। या अबू सुफियान की आवाज है, ऐ अली उठो, अपने कुर्ते से इस रेत को झाड़ो और उठो मेरे साथ दरबार में, मैं देखता हूं कौन तुम्हें खिलाफत नहीं देता। यह जुमला कहना था। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अली का चेहरा देख रहे थे कि अब अली भी मेरी तरह हैरान हो गए कि अबू सुफियान और मेरे हक के लिए लड़ेगा। ये देखें अली क्या जवाब देते हैं। या मौला अमीर अल मोमिनीन ने यूं अपने सर मुबारक को बिला तस्बीह उठाया और अबू सुफियान की तरफ देखा, तू मुसलमान कब से हो गया? मुसलमान कब से हो गया? ये लफ्ज नहीं है, इसे कहते हैं इमाम। ये है हिकमत अमीर अल मोमिनीन। तू कब से मुसलमान हो गया? ये कहने के बाद अली ने फरमाया, तुझे किसने ये इख्तियार दिया है कि तुम मुसलमानों के अंदरूनी मसलों पे बोले? क्या चाहता था? इसके दिल में था अली को सामने लेके जाऊंगा, यहीं पे ऐसी जंग बर्पा करूंगा, इस्लाम मदीने के अंदर ही खत्म। फतह का लश्कर लेके मक्के में जाके कहूंगा खत्म कर आया। वो जो मक्के में के फतह के जश्न मना रहा था, वो देखो चंद सालों बाद ही मदीने में सारे का सारा इस्लाम खत्म कर आया। अली फरमाया, तुम्हें किसने ये कहा है कि तुम मुसलमानों के मसाइल के अंदर बोलो? जब वो अबू सुफियान बोल रहा था तो लोग खड़े थे पीछे, अली क्या कहेंगे। अब यहां मौला अली ने खुतबा दिया। मौला ने फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, फितने की मौजों को नजात की कश्ती से कुचल दो। पूरी तकरीर मिन्नत नहीं की, ये लफ्ज मेरे नहीं है, ये लफ्ज मेरे आका अली के हैं। फितने की मौजों को नजात की कश्ती से कुचल दो। ये कहने के बाद अली की आवाज आई, अगर मैं अपने हक के लिए उठूं तो मुझे कहें अली हुकूमत का हरीस है, अगर मैं चुप हो जाऊं तो फिर कहें कि अली डर गया है। यह कहने के बाद अली ने अबू सुफियान की तरफ देखा, फरमाया, अबू सुफियान, जो पानी तू मुझे पिलाना चाहता है ना, वो बड़ा गंदला है। जो लुकमा तू मुझे खिलाना चाहता है ना, ये हलक से उतरने वाला नहीं है। ये कह के अली ने अगला लफ्ज कहा, फरमाया, अगर मैंने लड़ना ही है तो भूल गए हो तुम बदर और ओहद? भूल गए हो तुम बदर ओहद? ये कहने के बाद अली ने फरमाया, यहां ये जुमला जो आपको मिंबर से सुनाया जाता है, ये मौला अली ने अबू सुफियान के सामने कहा था। अली ने फरमाया, मुझे मौत से क्या डर, कसम है उस खुदा की, अली मौत से ऐसे मोहब्बत करता है जैसे बच्चा अपनी मां के सीने से मोहब्बत करता है। अली को मौत से कोई डर नहीं, अली को कोई अंदेशा नहीं कि अली मौत पे जा पड़े या मौत अली पे आ पड़े। ये जुमले कह दिए मौला अली ने।
اب یہاں پر بنی امیہ کا سردار سخت رنجیدہ ہوا، سازش تو کامیاب نہ ہوئی، علی تو اس سازش کا مہرہ نہ بنا۔ پھر یہیں سے اہل سنت طریقے کہتی وہ گیا اور سیدھا دربار میں گیا، دربار میں جا کے کہنے لگا تمہیں کس نے ضرورت دی بنی امیہ کے مشورے کے بغیر خلیفہ بنو؟ انہوں نے کہا تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کس چیز کا؟ امیر بنتے ہوئے انتظار کیا؟ انہوں نے کہا چھوڑ امارت کو، ہم یہ چاہتے ہیں بیت المال تیرے حوالے کر دے۔ یہیں سے بیت المال آج سے تیرا، جہاں چاہے مال تقسیم کر، جسے چاہے عہدے دے، جسے چاہے گورنر بنا۔ اب میرا سوال ہے اہل سنت مسلمانوں سے کیمرے کی موجودگی میں، جہاں تک دنیا میں آواز سنی جائے گی، بنی امیہ کی سازش دو لوگوں کے سامنے گئی، دونوں میں سے علی نے کیا جواب دیا اور ادھر سے کیا جواب ملا؟ اب بتاؤ اسلام کس نے بچایا تھا؟ اب یہ میری قوم کے بچے جو سوال کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، جن کو سوال پوچھا جاتا ہے تلوار علی نے کیوں نہیں اٹھائی، تلوار علی نے کیوں نہیں اٹھائی، تلوار علی نے کیوں نہیں اٹھائی؟ ان بچوں کو میں تاریخی اعتبار سے سمجھاؤں گا تو شاید جلدی نہ سمجھیں، میں 1 یا 2 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کر کے مصاحب تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی جگہ پہ مثلا ہماری شیعہ قوم کے کہیں پہ کوئی کٹ ہو جائے کہ شیعہ حقوق کے لیے ایک تنظیم بننی چاہیے جو شیعہ حقوق کا خیال کرے، جو شیعہ رائٹس کے لیے بات کرے، جو شیعہ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے، جو عزاداری کی ترویج کے لیے کام کرے، تو یہ سوچ بڑی اچھی ہوگی۔ جب یہ تنظیم بنے گی، اس تنظیم کے لیے ایک منشور لکھا جائے گا، ایک نصب العین لکھا جائے گا کہ اس تنظیم نے کیا کیا سب کام کرنے ہیں۔ جب یہ منشور لکھا جاتا ہے پھر عہدے بنائے جاتے ہیں کہ تم صدر ہو، تم نائب صدر ہو، تم جنرل سیکرٹری ہو، تم خزانچی ہو، تمہارے ذمہ یہ کام، تمہارے ذمہ یہ کام، تمہارے ذمہ یہ کام، اور کرنا کیا ہے؟ اس منشور پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ منشور جہاں جہاں شیعہ رہتے ہیں ان تک پہنچاؤ، انہوں نے بتاؤ کہ ہم نے تنظیم کی تشکیل دے دی ہے، ہم اس حقوق کے لیے لڑیں گے۔ وہ منشور کی کاپیاں تقسیم ہو جاتی ہیں، تقسیم ہو کے گھروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی تنظیم کا پہلا اجلاس ہوتا ہے، پہلے ہی اجلاس میں عہدوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، نائب صدر صدر کو مارنا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ خبر ہر شیعہ کے گھر پہنچ جاتی ہے، وہ جو تنظیم بنی تھی نا ان کی آج لڑائی ہو گئی ہے۔ وہ جو گھر میں منشور پڑا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے بندے اسے پھاڑتے ہیں۔ اب اس منشور کا کیا فائدہ؟ جنہوں نے بڑی محبت سے بنایا تھا یہ تو آپس میں لڑ پڑے۔ رسول اپنی زندگی میں اسلام یمن تک لے گئے تھے، قرآن مصر تک چلا گیا تھا، آیتیں دمشق میں پڑھی جا رہی تھی، انہوں نے نبی دیکھا نہیں تھا، صرف منشور گیا تھا۔ اگر انہیں خبر ہوتی کہ مدینے میں لڑائی ہو گئی ہے یہ اپنے گھروں میں قرآن جلا دیتے۔ اسلام سمٹ کے صرف اتنے سے مدینے میں رہ جاتا، باقی لوگ کہتے کیا فائدہ اس اسلام کا، کل بنایا تھا جو عہدوں پہ لڑ پڑے۔ چھوڑو قرآن، ہماری پھر وہی قبائلی تقسیم ہی ٹھیک تھی۔ اگر یہ سب کچھ اسلام نے یہی کرنا تھا تو پھر ہم وہاں غلط تھے، وہاں بھی تو کوئی امیر ہوتا تھا اور کوئی غلام ہوتا تھا، کوئی آقا ہوتا تھا، کوئی نوکر ہوتا تھا، اسلام ختم ہو جاتا۔ امام کا کام حکومت بچانا نہیں، اسلام بچانا۔ ایک سطر میں آج کی تقریر بند کرنے لگا ہوں، وقت بہت زیادہ پھیل گیا، کہ موضوع اتنا ہے کہ اس پہ گھنٹوں بولا جائے۔ 5 مجلسیں بڑی تھوڑی ہیں، اشرے پڑھے جائیں تو سیدہ کی تحریک پڑھی جائے۔ جس علی نے احد میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہزاروں کو دوڑایا تھا، وہ مدینے میں چند بھگوڑوں سے خوف زدہ نہیں ہوا۔ اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ علی صرف اور صرف حکومت کو قربان کر رہا تھا اسلام کے لیے۔ علی خاموش اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب مدینے میں خاموشی ہے، علی کے پاس لوگ نہیں ہیں۔
وہاں رونق لگی ہوئی ہے، روزانہ بیعتیں ہو رہی ہیں، عہدے تقسیم ہو رہے ہیں، نبی کے گھر میں خاموشی ہے، نبی کے حجرے میں بیٹی باپ کی جدائی میں رو رہی ہے۔ صبح سے مدینے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تنہا علی شام کو گھر آتا ہے، دروازے پہ رسول کی بیٹی علی کا انتظار کرتی ہے۔ میں مصائب شروع کرنے لگا ہوں، علی کا پہلا قدم دروازے پہ آتا ہے، وہ نبی کی بیٹی اٹھتی ہے، علی کا ہاتھ تھامتی ہے، تھام کے علی کو علی کے حجرے تک لے کے آتی ہیں، حجرے میں آ کے علی کو علی کی مسند پہ بٹھا کے کہتی ہے میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یہ جملہ نہیں ہے، یہ درد کا پہاڑ ہے۔ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ روتے ہوئے علی کی آنکھیں زہرا کی طرف جاتی ہیں، رو کے کہتی صرف سلام ہی نہیں، اگر میں کسی کو سلام کروں بھی وہ مجھے جواب نہیں دیتے۔ زہرا اپنی چادر تطہیر سے علی کے آنسو صاف کرتی ہے، رو کہتی یا علی آپ نہ روئیں، ہمیں ان کے سلام کی کیا ضرورت، ہمیں اللہ سلام کرتا ہے، ہمیں ملائکہ سلام کرتے ہیں، ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں۔ یا علی ابھی زہرا زندہ ہے، میں تحریک زہرا پڑھ رہا ہوں، شیعو سب کچھ بھول جانا، زہرا کی اس تحریک کو نہ بھولنا، شاید تمہیں یوں زہرا کی تحریک کوئی نہ سنائے۔ رسول کی بیٹی روزانہ علی کا ہاتھ پکڑتی، ہاتھ پکڑ کے گھر سے لے کے آتی، مدینے کے ایک ایک دروازے پہ جاتی، انصار کے گھروں کے دروازے پہ دستک دیتی۔ دو روایتیں، ایک روایت ہے کہ زہرا اونٹنی پہ بیٹھتی تھی اور علی مہار پکڑتے تھے، ایک روایت نہیں علی کے ساتھ پیدل چلتی تھی، لیکن یہ لکھا ہے سب نے کہ زہرا علی کا ہاتھ پکڑ کے مدینے میں انصار کے دروازوں پہ آتی تھی، انصار کے دروازوں پہ آتی، دستک دیتی، دستک دے کے دروازے پہ کھڑی رہتی، ساتھ علی کھڑے۔ تمہیں صرف ہم ممبر سے سناتے ہیں کہ دربار میں چند گھنٹے کھڑی رہی ہے، تم رو رو کے بے ہوش ہو جاتے ہو، صرف دربار میں نہیں کھڑی رہی، ہر انصاری کے دروازے پہ کھڑی رہی۔ دروازے پہ کھڑی ہوتی، ساتھ علی کھڑے ہوتے، دروازے پہ دستک دیتی، دستک دے کے جب اندر سے کوئی آواز نہیں آتی پھر علی کا چہرہ دیکھتی، دیکھتی شاید سو رہے ہو، پھر دستک دے دیتی، پھر علی کا چہرہ دیکھتی شاید کوئی کام کر رہے ہو، پھر تیسری بار سنت رسول پہ عمل کر کے دستک دیتی، دستک دے کے جب دروازہ نہ کھولے، دروازے کے قریب آ کے آہستہ سے آواز میں اس بندے کا نام لے کے کہتی عبداللہ ابن عامر تیرے دروازے پہ فاطمہ بنت محمد چل کے۔ ایک دروازہ نہ کھلتا، دوسرے دروازے پہ آتی، شبیب میں فاطمہ ہی ہوں، اگلے دروازے پہ آتی، نام لیتی، میں زہرا تیرے دروازے پہ آئی ہوں، علی سر جھکا کے زہرا کے پیچھے چلتے رہتے۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میرا کام پڑھنا ہے، تمہارا کام رونا ہے۔ زہرا مدینے کی گلیوں میں رہتی اور لوگ دروازہ نہ کھولتے۔ اگلی صبح پھر علی کا ہاتھ پکڑتی، پھر چلی جاتی، پھر دروازوں پہ جاتی۔ کتابیں کہتی ہیں کہ مدینے کے آخر میں ایک گھر تھا معاذ بن جبل کا، یہ واحد بندہ ہے جس نے زہرا کے آنے کے بعد دروازہ کھولا ہے، بیعت اس نے بھی نہیں کی۔ دروازے پہ آیا، چادر میں لپٹی، علی کا ہاتھ پکڑا ہے، معاذ نے دروازہ کھولا، زہرا کو تھوڑا سکون ہوا، دیکھتی معاذ تو بھی بھول گیا غدیر میں میرے باپے کا خطبہ، میرے بابا نے علی کی بیعت کروائی تھی۔ معاذ دے کے کہتا فاطمہ بنت محمد کاش میں تمہیں شرمندہ نہ کرتا، لیکن مجھے بتا مجھے اکیلے کی بیعت سے علی کا کیا بنے گا۔
زہرا نہ روز دروازوں پہ آیا کر، علی کو لے کے گھر چلی جا۔ اب انہوں نے علی کو خلافت نہیں دینی، اب انہوں نے علی کو علی کا حق نہیں دینا۔ روزانہ علی کا ہاتھ پکڑ کے دروازے پہ آتی، سادات وغیرہ سے معافی مانگ کے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، تم میرے جملوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، تم نے پیچھے مڑ کے زہرا کی حویلی نہیں دیکھی۔ اس گھر میں صرف ماں اور باپ نہیں رہتے تھے، اس گھر میں 2 بیٹے رہتے تھے اور 2 بیٹیاں رہتی تھی۔ جب ماں اور باپ گھر سے چلے جاتے، بیٹے دروازوں پہ آ جاتے، بیٹیاں حجرے پہ آ جاتی۔ جب ماں اور بابا روتے ہوئے واپس پلٹتے، زینب ماں کا چادر پکڑتی، حسین بابے کا ہاتھ پکڑتا، رو کے زینب کہتی ہے اماں آج بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ حسین بابے کا ہاتھ چوم کے کہتے ہیں بابا آج بھی کسی نے بیعت نہیں کی۔ علی بھی بیٹے کو جواب نہ دیتے، زہرا بھی بیٹی کو جواب نہ دیتی۔ فاطمہ اپنے مصلے پہ چلی جاتی، علی اپنے بستر پہ چلے جاتے، حسین زینب کا ہاتھ پکڑتا، دروازے پہ آتا، رو کے کہتا زینب تو دیکھتی ہے روز بابا بھی جاتا ہے، روز ماں بھی جاتی ہے، یہ مدینے کے لوگ ہماری ماں کو خالی بھیجتے ہیں۔ زینب میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر، جو کام ماں اور بابا سے نہیں ہوا وہ میں اور تو مل کے کریں گے۔ زینب حسین کے گلے میں باہیں ڈالتی، رو کے کہتی تو کربلا رہنا میں شام چلی جا۔ حسین تو کربلا رہنا میں شام چلی جاؤں گی۔ حسین ہم بہن بھائی بچائیں گے۔ بابے کی ولایت، سادات و غیر سادات، بس کیونکہ مجھے کل اور پرسوں 2 دن بی بی کے وہ درد پڑھنے ہیں جو ممبر سے نہیں پڑھے جاتے۔ مجھے بی بی کی تاریخی اور تفصیلی شہادت پڑھنی ہے۔ غم اتنے ہیں کہ دن تھوڑے تھے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بی بی کے سارے دکھ پڑے نہیں گئے۔ بس یہ جو آج ہم خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں، سب سے پہلی خاک شفا کی تسبیح، مٹی کی تسبیح بی بی زہرا نے بنائی تھی۔ بی بی جاتی جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے، حمزہ کی قبر کی مٹی اکٹھی کی، اس کی ایک تسبیح بنائی، روز آ کے بابا کی قبر پہ بیٹھ جاتی، اپنے ہاتھوں سے بابے کی قبر سے بابا 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 علی تنہا ہو گیا، بابا میں بڑی کوشش کر رہی ہوں، بابا میں کوشش کر رہی ہوں علی کو علی کا حق مل جائے، لیکن بابا لوگ علی کو علی کا حق نہیں دے رہے۔ بابا میں فاطمہ بھی زندہ ہوں، کتابیں کہتی ہیں گھر میں بیٹھتی روتی،